السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، صدق اللہ العظیم۔ آج کی مجلس کا بہت ہی اہم عنوان طے کیا گیا، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اخلاص کی اہمیت اور اس کے اثرات۔ کچھ باتیں بطور تمہید کے عرض کی جاتی ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اخلاص اتنا ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ ضروری چیز کو آسان کر دیتے ہیں، مشکل نہیں کرتے ہیں۔ پانی ضروری ہے، اللہ نے اس کا حاصل کرنا ہر ایک کے لیے آسان کر دیا۔ ہوا ضروری ہے، آکسیجن ضروری ہے۔ جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں اللہ اس کے حاصل کرنے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ جب اخلاص اتنا ضروری ہے تو اللہ اس کو مشکل کیوں کریں گے؟ دوسری بات، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ نیت نہ بگڑ جائے۔ عمل کرنے سے پہلے، عمل کرنے کے بعد، عمل کرنے کے درمیان میں آدمی اپنی نیت کو ٹٹولتا رہے کہ کہیں غیر اللہ یہ میرے عمل کا مقصود نہ بن جائے۔ تیسری بات اسی تمہیز سے متعلق، بہت کوشش کی اپنے عمل کو ظاہر نہیں کرنے کی، اس کے باوجود بھی عمل ظاہر ہو گیا، دنیا کو پتہ چل گیا، تو اس موقع پر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ریاکاری نہیں ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر ویحمدہ الناس علیہ۔ ایک آدمی عمل کرتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں، کہیں یہ ریاکاری تو نہیں ہے؟ اس نے تو کوئی کوشش نہیں کی۔ تو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلک عاجل بشرا المؤمنین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے ذریعے سے نقد خوشخبری ہے جو اسے دی جا رہی ہے۔ اصل تو آخرت میں ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے ذریعے سے نقد خوشخبری اس کو دے دی جا رہی ہے۔ ریاکاری کا ایسا ڈر کہ آدمی عمل کرنا چھوڑ دے، یہ بھی شیطانی ایک وسوسہ ہے، نفس کا ایک دھوکہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذا اتاک الشیطان وانت فی الصلاۃ
فقال انک مرائن، تم جب نماز پڑھ رہے ہو اور تمہارے پاس شیطان آ کر یہ کہے کہ تم تو ریاکار ہو، تم تو ریاکار ہو، تو فرماتے ہیں کہ اور لمبی پڑھو، ہاں میں ریاکار ہی ہوں۔ عمل چھوڑ کر کوئی اخلاص کی بات نہیں ہوگی۔ عمل برتن ہے، اخلاص اس میں ڈالی جانے والی چیز ہے۔ جب عمل ہی نہیں ہے تو اخلاص کا موضوع کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ کے نیک بندے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ فرماتے تھے کننا تعلمنا العلم لغیر اللہ فما رضی الا ان یکون للہ، کہ ہم نے تو اللہ کے غیر کے لیے علم حاصل کیا تھا، ابتدا میں، شروعات میں بڑا عالم بن جاؤں، مشہور ہو جاؤں، اچھا خطیب ہو جاؤں، چرچے ہونے لگ جائیں۔ ابتدا میں تو ہمارا یہی جذبہ تھا، لیکن علم ہمیں اللہ والا بنائے بغیر نہیں رہا۔ علم کے ذریعے سے جتنی دنیا کی حقیقت کھلتی چلی گئی، علم کے ذریعے سے مخلوق کی حقیقت جتنی کھلتی چلی گئی، علم کے ذریعے سے آخرت کی ضرورت جتنی کھلتی چلی گئی، تو پھر ہم نے علم کے ذریعے سے غیر اللہ کو مقصد بنانا چھوڑ دیا۔ ریاکاری کے ڈر سے عمل کو نہ چھوڑا جائے۔ ابتدا میں ریاکاری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اخلاص آتا ہے۔ بہت اچھی دعا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ شرک خفی سے بچنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلمہ۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسی چیز کو شریک کرنے سے جس کو میں نہیں جانتا ہوں، ایسی چیز کو شریک کرنے سے جس کو میں جانتا ہوں، اور استغفار کرتا ہوں ایسی چیز کو شریک کرنے سے جس کو میں نہیں جانتا ہوں۔ جس کو میں جانتا ہوں، جس کو میں نہیں جانتا ہوں، میں اپنے عمل میں شریک کروں، اے اللہ مجھے اس سے پناہ دے دیجیے، میری حفاظت فرما دیجیے۔ دھیان رکھیے کہ اخلاص دل کے اعمال میں سے ہے، عمل ہے، نیت کا بنانا عمل ہے۔ زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، روزہ رکھنا، دین کی محنتیں کرنا، آدمی اس کو عمل سمجھتا ہے، نیت بنانے کو عمل نہیں سمجھتا ہے۔ نماز سے پہلے نیت کے الفاظ کہتا ہے، روزے سے پہلے نیت کے الفاظ کہتا ہے، لیکن دوسرے اعمال میں نیت بنانے کے ذریعے سے عمل کو شروع نہیں کرتا۔ نیت کے لیے، اخلاص کے لیے زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے۔ زبان اگر غلط بھی بول رہی ہو، دل کا استحضار اگر صحیح ہے تو اس کا اخلاص اور اس کی نیت درست ہے۔ ایک آدمی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی زبان سے نکل گیا میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، رات میں اٹھ کر آیا ہے، وضو کیا ہے، بستر سے اٹھا ہے، تو وہ فجر ہی پڑھ رہا ہے اور اس کے دل میں فجر ہی ہے، لیکن زبان پر جاری ہو گیا ظہر کا لفظ، تو اس کی نیت متاثر نہیں ہوئی۔ نیت اور اخلاص زبان کا عمل نہیں ہے، دل کا عمل ہے۔ یہ تو چند تمہیدی باتیں ہو گئی۔ اب اصل موضوع سے متعلق سب سے پہلی بات
اخلاص کی حقیقت۔ قرآن کریم نے اخلاص سے متعلق حدیث پاک میں اخلاص سے متعلق اخلاص کی حقیقت اور اہمیت یہ ہے کہ دین کی حقیقت اسے قرار دیا گیا۔ تھوڑا سا عمل بھی زیادہ ہو جاتا ہے اگر اخلاص ہو۔ اخلص العمل یکفک القلیل، تھوڑا عمل کر لے، اگر اخلاص کے ساتھ ہے تو کافی ہو جائے گا۔ پہاڑ بھی بے اخلاصی کے ساتھ قبول نہیں کیے جاتے ہیں۔ حدیثیں آئیں گی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کے 99 رجسٹر ہوں گے اس کے گناہوں کے، اور وہ اعتراف کر لے گا واقعتاً یہ میرے ہی گناہ ہیں، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، لیکن ایک پرچی لائی جائے گی فَيُخْرِجُ بِطَاقَةً فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ایک پرچی لائی جائے گی جس میں کلمہ شہادت لکھا ہوا ہوگا۔ وہ کہے گا کہ 99 رجسٹر گناہوں کے، اس کے مقابلے میں یہ ایک کلمہ کیا کام دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم کوئی ظلم نہیں کرتے ہیں، اور یہ اخلاص کی وجہ سے پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ پلڑے ہواؤں میں اڑ جائیں گے۔ اللہ کی وہ نیک بندی کہ جو بدکار شمار کی جاتی تھی، اور اس نے پیاسے کتے کو نہ دنیا نے دیکھا نہ قدر کی، لیکن پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ راستے میں کانٹا تھا، کون جانتا ہے، کون مانتا ہے، کون دیکھتا ہے، کیا اہمیت دی جاتی ہے، لیکن اس نے اس کانٹے کو ہٹایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیکی کی قدر کی۔ تو جتنا ایمان بنتا ہے اتنا اخلاص بنتا ہے۔ کیا دے گی مخلوق میرے عمل پر، اور مخلوق کا دیا ہوا کتنے دن رہے گا؟ دینے والے تو اللہ ہیں، اور ملنا اصل آخرت کا ملنا ہے۔ اندھا اندھے کو راستہ کیا بتائے گا؟ فقیر فقیر کو کیا دے گا؟ 100 اندھے جمع ہو جائیں تو آنکھ والے نہیں بن جاتے، 100 محتاج جمع ہو جائیں تو ضرورت پورے کرنے والے نہیں بن جاتے۔ حج کے عمل میں بطور خاص آدمی کو کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندے کہا کرتے تھے تعداد تو بہت ہے، حاجی بہت کم ہے۔ اخلاص کے درجات ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ میں تو اپنے عمل پر کوئی عوض کا مستحق ہی نہیں، زندگی انہوں نے دی، صحت انہوں نے دی، توفیق انہوں نے دی، ارادہ انہوں نے چلایا، میں کیا ان سے مزدوری مانگوں؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ اپنے عیوب کا استحضار ہو مخلص کے سامنے۔ اخلاص کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ عمل کے بعد شرمندگی ہو، ندامت ہو۔ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ۔ اللہ نے جو مال دیا میں نے خرچ کیا، میرا کمال کیا ہے؟
اللہ نے جو صلاحیت دی میں نے خرچ کیا، میرا کمال کیا ہے؟ اس کے باوجود وہ ڈر رہا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا منہ دکھاؤں گا۔ اکابر کی انفرادی زندگیوں میں اخلاص کا اہتمام کیسا تھا؟ انفرادی زندگیوں میں کتنی وہ اہمیت دیتے تھے اپنے عمل کو چھپانے کی۔ بعض اللہ والوں نے فرمایا اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ جیسے آدمی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے ویسے اپنی نیکیوں کو چھپائے، یا جیسے مائیں اپنی کنواری بچیوں کی حیا کو چھپاتی ہے ویسے وہ اپنے عمل کو چھپائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ حضرت یوسف کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں یہ تو میرے چنے چنائے بندوں میں سے تھے۔ جب انہوں نے حضرت زلیخا کی دعوت کو ٹھکرایا، پورے اسباب تھے کہ انہیں وہ گناہ کر لینا چاہیے تھا، جوانی، تنہائی، اجنبی علاقہ، مالکن خود بلائے، دروازے بند، بلانے والی بھی حسینہ، پھر مالدار، کوئی نوکرانی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اللہ گواہی دے دے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایک قدم بھی اخلاص والا مل جائے تو آدمی کا بیڑا پار ہو جائے۔ ایک تنہائی اللہ کے ساتھ اخلاص والی گزر جائے تو اس کی نجات ہو جائے۔ حمدون بن احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ بزرگوں کا کلام پڑھتے ہیں تو اس میں زیادہ اثر محسوس ہوتا ہے، ہم جب بولتے ہیں تو اتنا اثر محسوس نہیں ہوتا۔ ما بال کلام السلف انفع من کلامنا۔ کیا بات ہے حضرت؟ تو حمدون بن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو بھائی، وہ جب بات کرتے تھے تو اسلام کی عزت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور ہم اپنی عزت کے لیے اور دنیا کی طلب کے لیے بات کرتے ہیں۔ لِأَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا لِعِزِّ الْإِسْلَامِ وَنَجَاةِ النُّفُوسِ وَرِضَى الرَّحْمَٰنِ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ لِعِزِّ النُّفُوسِ وَطَلَبِ الدُّنْيَا وَرِضَى الْخَلْقِ۔ شہرت کا چاہنے والا کبھی اللہ کے ساتھ صادق نہیں ہو سکتا ہے۔ ما صدق عبد قط فأحب الشہرۃ۔ نیت بناتے تھے وہ لوگ، کھانے میں بھی نیت بناتے تھے۔ عادت عبادت بنتی ہے نیت بنانے کی وجہ سے۔ زندگی کا کتنا وقت لگ گیا کھانے میں، پینے میں، سونے میں، گھر سے نکلنے کا عمل، داخل ہونے کا عمل، بچوں اور گھر والوں والدین کے ساتھ گزارے جانے والا عمل۔ زندگی کا کتنا بڑا حصہ عبادت بن جائے گا اگر اس عادت میں نیت کو بنایا جائے۔ 24 گھنٹے عبادت کرے یہ تو ممکن نہیں ہے، 24 گھنٹے سجدے میں رہے عادتاً نہیں ہو سکتا ہے۔
انی لاستحب ان یکون لی فی کل شیء نیہ حتی فی اکلی و شربی و نومی و دخولی الخلاء۔ مہمانوں کو تک اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا میزبان تہجد پڑھ رہا ہے۔ محنت کرتے تھے کہ ان کا عمل چھپ جائے۔ چھوٹے مکانات، جھوپڑیوں کے جیسے اس زمانے میں، جہاں پر آواز اور چڑچڑاہٹ چیزوں کی حرکت بھی آسانی سے چھپائی نہیں جا سکتی ہے۔ گھر والی کو بعض لوگوں کے عمل کا اندازہ نہیں ہوا کرتا تھا، رات بھر روتے تھے، گھر والی کو ہی اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ بہت اہمیت رکھتا ہے، لوگوں کی وجہ سے عمل چھوڑنا ریاکاری ہے، اور لوگوں کی وجہ سے عمل کرنا شرک ہے۔ لوگوں کی وجہ سے عمل چھوڑنا یہ ریاکاری ہے۔ اخلاص کا کمال یہ ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی نظر ہی نہ آئے۔ ترک العمل من اجل الناس ریاء والعمل من اجل الناس شرک والاخلاص ان يعافيك اللہ منہما۔ حضرت ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، ملنے کے لیے آدمی آتا تو اس انداز میں کپڑا ڈال دیتے کہ اندازہ نہ ہو کہ وہ قرآن ہی پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو سننے والوں نے سنا کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے، التحیات سے فارغ ہو گئے، تو وہ نفاق سے پناہ چاہنے لگے، اے اللہ نفاق سے بچا دیجئے، نفاق سے بچا دیجئے۔ تو حضرت جبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت آپ کو نفاق سے پناہ چاہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک لہجے میں دل بگڑ جاتا ہے ایمان اور نفاق کی طرف، اسی لیے اللہ کی پناہ چاہ رہا ہوں۔ گانے بجانے کا سامان بیچ کر میں دنیا طلب کروں، یہ بہتر ہے کہ دین بیچ کر میں دنیا طلب کروں۔ حضرت بشر حافی فرماتے ہیں، لَأَنْ أَطْلُبَ الدُّنْيَا بِمِزْمَارٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطْلُبَهَا بِالدِّينِ۔ گانے بجانے کا سامان بیچ کر دنیا کماؤں، شہرت کماؤں، نام کماؤں، یہ بہتر ہے اس سے کہ دین بیچ کر دین کے بدلے میں دنیا کماؤں۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر فرماتے ہیں، تعلموا النیہ، نیت سیکھو، نیت سیکھو، نماز کا طریقہ سیکھو، روزہ سیکھو، نیت سیکھو، فإنها ابلغ من العمل، یہ عمل سے زیادہ مؤثر ہے، عمل سے زیادہ طاقتور ہے، عمل سے زیادہ ضروری ہے۔ عمل سے پہلے بھی دیکھنا پڑتا ہے، عمل کے درمیان بھی دیکھنا پڑتا ہے، عمل کے بعد بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی عمل کے بعد لوگوں سے کہہ دیتا ہے، بعض مرتبہ عمل کے درمیان میں نیت بگڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔
ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو اسحاق فیروز آبادی فقیر کو کوئی چیز دینے سے پہلے نیت کا استحضار کر لیتے، لا یخرج شیئا الی فقیر الا احضر النیت، ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر، نیت بناؤ، پھر اس کے بعد دو۔ مسئلے میں جواب دینا ہوتا تھا پوچھے جانے پر، پہلے وہ اللہ کی مدد چاہتے اور دین کی خدمت کا ارادہ کرتے، پھر اس کے بعد مسئلے کا جواب دیتے۔ وَلَا يَتَكَلَّمُ فِي مَسْأَلَةٍ إِلَّا قَدَّمَ الْإِسْتِعَانَةَ بِاللَّهِ وَإِخْلَاصَ الْقَصْدِ فِي نُصْرَةِ الْحَقِّ دُونَ التَّزْيِينِ وَالتَّحْسِينِ لِلْخَلْقِ۔ بزرگ بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 آنکھ کے بجائے 4 آنکھ آ جائے، 2 کان کے بجائے 6 کان آ جائے، یا ان کے عمل کی ظاہری مقدار ہم سے بہت زیادہ ہو جائے۔ بزرگی اور قبولیت جو آتی ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے آتی ہے۔ وَلَا صَنَّفَ مَسْأَلَةً إِلَّا بَعْدَ أَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ہر مسئلے کے لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی۔ فَلَا حَرَجَ أَنْ شَاعَ اسمہ، تو پھر کیوں نہیں ان کا نام پھیلے گا؟ جب فانی فی اللہ ہو جاتا ہے تو باقی باللہ بن جاتا ہے۔ جب اللہ پر مرنے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے زندہ جاوید بھی بنا دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علم کے میدان میں، لکھنے پڑھنے کے میدان میں اخلاص کیسا تھا اکابر کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی قبر پر دیوار پہ لکھا ہوا ہے، وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ تَعَلَّمُوا هَذَا الْعِلْمَ یعنی كُتُبَهُ عَلَىٰ أَنْ إِلَّا يُنْسَبَ إِلَىٰ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَيَّ مِنْهُ شَيْءٌ۔ میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ میری ساری کتابیں میری طرف منسوب نہ کی جائے، کسی اور کی طرف منسوب کر دی جائے، کچھ اور کر دیا جائے۔ لیکن اسلام میں سند کی اہمیت ہے، اسلام میں بتانا پڑتا ہے کہ کون سی بات کہاں سے لی گئی، کون سی بات کس نے لکھی، کیا لکھا، کس نے لکھا۔ اس کے بغیر اسلام میں کسی کی بات کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اس ضرورت کی وجہ سے بتانا پڑتا ہے کہ شافعی نے لکھا ہے۔ اللہ، ہم شافعی فرماتے ہیں، گفتگو کرنے میں اخلاص، مناظرے میں اخلاص۔ ما ناظرت احدا قط علی الغلبۃ، میں نے کسی سے گفتگو کی، مناقشہ کیا، بات چیت کی اپنے آپ کو جتانے کے لیے نہیں، بلکہ میری دلی تمنا یہ رہی کہ حق مل جائے اور اللہ کرے کہ حق سامنے والے کی زبان پر جاری ہو جائے۔ میری گفتگو کا مقصود حق مل جائے، تلاش حق ہے، اپنی انا کی تسکین نہیں ہے۔ اور حق کی تلاش کرنے میں خواہش میری یہ رہی کہ حق سامنے والے کی زبان پر جاری ہو جائے۔ میری زبان پر جاری ہوگی تو پھر میری انا کی تسکین بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اللہ کے بندوں کے بارے میں منقول ہے کہ رات بھر گفتگو کرتے رہے، فجر کے قریب انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا، میں نے جو کہا وہ غلط ہے۔ میں باطل کا بادشاہ بن کے جیوں، اس سے بہتر ہے حق کا ادنا غلام بن جاؤں۔ میں باطل کا بادشاہ بن کر جیوں، اس سے بہتر ہے کہ میں حق کا ادنا غلام بن جاؤں۔
بعض اللہ کے بندوں کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے، انہوں نے کتابیں لکھی اور کتابیں لکھنے کے بعد اپنی نیت کے بارے میں اطمینان نہیں تھا، ان پر خاص کیفیت غالب تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ جب میرے مرنے کا وقت قریب آ جائے تو میرے قریب بیٹھ جانا، اگر میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر دباؤں خاص مرحلے پر، جب غیب کی دنیا میرے سامنے کھل جائے، جب میرے اپنے حسن خاتمہ کا اطمینان ہو جائے، اس کیفیت میں اگر میں تمہارا ہاتھ دباتا ہوں تو یہ سمجھنا کہ یہ کتابیں ضائع کر دی جائے، میری نیت جیسی بننی چاہیے تھی نہیں بنی، اور اگر میں ایسا کوئی عمل نہ کروں، ہاتھ نہ دباؤں، میرا ہاتھ کھلا رہ جائے، تو اس بات کی علامت سمجھنا کہ میں اپنی نیت کے بارے میں مطمئن دنیا سے جا رہا ہوں، میری لکھی ہوئی تصنیف، میری لکھی ہوئی کتابیں اب دنیا کے اندر پھیلا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے بارے میں کتنے بے چین ہوا کرتے تھے۔ اخلاص کا مطلب دوسروں کی نیتوں پہ حملہ کرنا نہیں، اخلاص کا مطلب دوسروں کی نیتوں کے فیصلے کرنا نہیں۔ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اجتماعی زندگی میں اخلاص، تنظیمی زندگی میں اخلاص کی علامت یہ ہے کہ آدمی دین کا کام چاہتا ہو، چاہے کسی کے ذریعے سے بھی ہو، دوسروں کے دین کا کام کرنے پر خوش ہوتا ہو۔ میں نے بیان کیا، فلانا بیان کر رہا ہے، اب مجھے حسد ہونے لگ جائے، ناقدری کرنے لگ جاؤں، تو نیت میں کھوٹ ہے۔ ایک اور اچھا مقرر تیار ہو گیا، اور اچھا خطیب تیار ہو گیا، اور ایک اچھے حلقے میں اضافہ ہو گیا، اچھے رجال تیار ہونے لگے، کام کے لوگ بننے لگے، خوش ہو رہا ہے، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمارے ایسے ساتھی بنائے۔ یہ آدمی کے مخلص ہونے کی علامت ہے، جو اپنی بڑائی نہیں چاہتا ہے، اللہ کی بڑائی چاہتا ہے، جو اپنا نام نہیں چاہتا ہے، دین کا کام چاہتا ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو اللہ کی بڑائی چاہتے ہیں، جو اپنی بڑائی نہیں چاہتے ہیں۔ اجتماعی زندگی میں، تنظیمی زندگی میں، دین کے کام میں، تحریک کی نقل و حرکت میں آدمی کے اخلاص کا بہت اثر پڑتا ہے رفتار کے کم زیادہ کرنے میں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر نامہ ہے، مذکرۃ سائح فی الشرق الاوسط، شرق اوسط کی ڈائری۔ حضرت نے ایک مجلس میں علماء کے درمیان بیان کرتے ہوئے فرمایا، شکاری کتا ہوتا ہے، ٹرین ڈاگ ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا ہرن کے پیچھے، اور وہ ہرن اس کو ملا ہی نہیں، وہ کتا اس کو قابو نہیں کر پایا۔ بطور تمثیل کے اللہ والے سمجھاتے ہیں کہ اگر اس ہرن سے پوچھا جائے کہ تم لقمہ کیوں نہیں بن پائے اس کتے کا، اور یہ کتا تم پر قابو کیوں نہیں کر پایا، تو وہ ہرن جواب دے گا کہ میرا دوڑنا اپنی جان بچانے کے لیے تھا، اور اس کتے کا دوڑنا اپنے مالک کو دکھانے کے لیے تھا۔ تو مالک دیکھ رہا ہے تو رفتار بڑھا دی جائے، مالک نہیں دیکھ رہا ہے تو رفتار کم کر دی جائے، اور مجھے تو اپنی جان بچانا ہے۔
جو اپنے ساتھیوں کے لیے کرتا ہے، معاصرین کے لیے کرتا ہے، دائیں بائیں کی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، تو اس کی رفتار کم زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ خارجی محرکات نہیں ہوتے مخلص کی زندگی میں۔ اس کو موٹی زبان میں ایسے کہا جاتا ہے کہ جو گاڑی سیلف اسٹارٹر ہوتی ہے وہی منزل تک پہنچتی ہے، دھکے سے آدمی کہاں تک چلے گا۔ بہت چھوٹا ٹارگٹ بنایا ہے مخلوق کو راضی کرنا۔ اجتماعی زندگی میں کچھ کام کرنے کے بعد آدمی انتظار میں رہتا ہے کہ اب میں اتنا سینئر ہو گیا ہوں، اب سینئرٹی کی قیمت ملنی چاہیے، اب میں اتنا پرانا اور قدیم بن چکا ہوں، اب عہدے میں ترقی ہونی چاہیے۔ اب اتنے دن گزر گئے ہیں، میرے ذمہ دار کو چاہیے کہ میری اہمیت مان لے۔ اور جب یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تو آدمی دین کی محنتیں چھوڑ بھی دیتا ہے۔ تبلیغی جماعت کا ایک واقعہ ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، وہ بہت بڑے لوگ تھے، وہ اپنے ساتھیوں کی تربیت کیا کرتے تھے، ٹٹولا کرتے تھے، وہ بھی اس قابل تھے، ان کے ساتھی بھی اس قابل تھے کہ ان کی تربیت کی جائے، ٹٹولا جائے، حوالے ہو کر چلنے والے تھے۔ تو ایک صاحب کو ایک علاقے میں بھیجا 6 مہینے تک محنت کرنے کے لیے۔ 6 مہینے تک انہوں نے محنت کی اور وہ آئے 6 مہینے کے بعد اور آ کر مصافحہ کیا، تو حضرت نے مصافحہ کر لیا جیسے عام لوگوں سے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید حضرت نے مجھے پہچانا نہیں، وہ دوبارہ قطار میں لائن میں آئے، پھر مصافحہ کیا، تو حضرت نے فرمایا بھائی آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں، مصافحہ تو ہو چکا ہے، پھر دوبارہ کیوں آیا؟ اب نفس ابل گیا اور کہنے لگا اتنا میں نے کیا ان کے لیے، پوچھا بھی نہیں انہوں نے، آواز تو یہی آتی ہے، اتنا کیا میں نے ان کے لیے، 6 مہینے ابتدا زدہ علاقے میں، بنجر علاقے میں، مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ وہ اپنا سامان اٹھا کر جانے لگے، بس اڈے پر آ گئے۔ بس اڈے پر آنے کے بعد سوچنے لگے کہ میں نے تو ان کے لیے تو کیا نہیں، میں نے تو اللہ کے لیے کیا، یہ جانے نہ جانے میرا اللہ تو جانتا ہے۔ واپس آ گئے اپنا سامان سمیٹ کر۔ جب وہ داخل ہونے لگے مرکز میں تو حضرت اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اپنی کرسی کو چھوڑا، دروازے تک آ کے ان کا استقبال کیا، خاص انداز تھا، واہ جی آئیے آئیے آئیے، کھانا ہوا نہیں ہوا آپ کا، کس حال میں ہیں آپ، گھر میں کیسے ہیں، کیا کارگزاریاں رہی؟ وہ پریشان ہو گئے۔ حضرت پہلے تو دوسرے مرتبہ مصافحے کے لیے بھی آپ راضی نہیں تھے، اب اتنی اوبھگت کی جاتی ہے، تو حضرت نے فرمایا بھائی دیکھنا چاہ رہا تھا کتنا تم نے یوسف کے لیے کیا، کتنا یوسف کے رب کے لیے کیا، کیا دے گا تمہیں یوسف؟ اللہ دیں گے، تو یہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ بن گئے تو جم گئے، جب اخلاص نہیں بنا تو پھر چھوڑ دیا کام۔ جب عہدے بدلے جاتے ہیں، جب تنظیموں میں اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے، جب منصب چھینے جاتے ہیں، جب چھوٹی کتاب بڑی کتاب، بڑی کتاب چھوٹی کتاب سے ہماری لائن میں سلیبس کی کتابیں بدلی جاتی ہیں، تب آدمی کی نیت کا اندازہ کرنا ہوتا ہے۔ کرتے کرتے
بجائے اللہ کے میرا عہدہ تو منزل نہیں بن گیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کامیاب ہو گئے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ہٹایا اور دوسرے صحابی کو بنایا تاکہ لوگوں کی نظر خالد بن ولید پر نہ جائے، اللہ پر رہے۔ خالد جہاں پر رہیں گے جیت جائیں گے ہم۔ غیر اللہ کی بڑائی لوگوں کے دل میں آ رہی ہے، غیر اللہ کی طرف لوگوں کی نگاہیں اٹھتی جا رہی ہیں۔ وہ تو حضرت عمر تھے، انہوں نے علاج کرنا چاہا اپنے ساتھیوں کا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے جب لشکر کی امارت ہٹا دی گئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے خالد، اگر تمہارے جوش میں، رفتار میں، استقامت میں رتی برابر کمی آ جاتی ہے تو یہ بات طے ہو جائے گی کہ اب تک تم اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے، اپنے عہدے کے لیے کرتے تھے۔ عہدہ چھن گیا تو کام کی رفتار اور مقدار میں فرق آ گیا۔ ذمہ دار ساتھیوں کو ان چیزوں کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ کسی کا اکرام میں کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں؟ کسی سے دور ہو رہا ہوں تو کیوں دوری بنا رہا ہوں؟ کسی سے نزدیک ہو رہا ہوں تو نزدیک ہونے کے اسباب کیا ہے، نیتیں کیا ہے؟ کسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے تو کیوں بڑھایا میں نے آگے؟ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ کس کو بڑھایا، کیوں بڑھایا؟ کسی کو پیچھے کیا کام کے دینے میں تو کیوں پیچھے کیا؟ اس لیے کہ وہ میرا ادب نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ وہ میری چاپلوسی اور تملق نہیں کرتا تھا۔ حضرت شاہ ابرار الاقصی بردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک آدمی سے ایک علاقے میں دین کا کام ہو رہا ہے اور اس کے باوجود وہ دوسرے علاقے کو چلے جاتا ہے، گزارا بھی ہو رہا ہے، ضرورتوں کی تکمیل بھی ہو رہی ہے، اور وہ دوسرے علاقے میں جاتا ہے جہاں پر اتنا دین کا کام بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ان کے الفاظ ایسے ہوتے تھے کہ ایک جگہ پر آدمی علاقے میں ہے، تنعم اور تعلم کے درمیان اس کا گزارا بھی ہو رہا ہے، اور وہ صرف معاش کو خوب سے خوب تر پانے کے لیے، بہت زیادہ فراوانی کے حاصل کرنے کے لیے وہ علاقہ چھوڑ کر جاتا ہے، تو یہ اس کے مخلص نہ ہونے کی دلیل ہے۔ پوچھنا چاہیے آدمی کو اپنے شیخ سے، اپنے مرشد سے، اپنی نیتوں کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں۔ غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو فیصلہ کرنا نامناسب ہے، خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے تب بھی کوئی اقدام کرنا نامناسب ہے۔ جب آدمی معتدل حالت میں آ جائے تو تب فیصلہ لے، تب ٹٹول کر دیکھے، تو واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے بعد، اپنے بڑوں سے پوچھنے کے بعد جب اقدام کرتا ہے تو بہت صحیح رخ پر جاتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، حضرت شاہ ابرار الاقصی بردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی، اخلاص کافی نہیں ہے علم کے بغیر، علم چاہیے عبادت کا، معاملات کا، ترجیحات کا، انتظامات کا، معاشرت کا، رشتوں کے حقوق اور حدود کا، ملازمت کے فرائض اور حقوق کا۔ علم کے بغیر اخلاص والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس رخ پر آدمی نماز پڑھ رہا ہو، قبلہ تو ادھر ہے اور وہ اس طرف نماز پڑھ رہا ہے، خشوع خضوع سے پڑھ رہا ہے، اندھیرا کر کے پڑھ رہا ہے، دروازے بند کر کے پڑھ رہا ہے، خوب رو رہا ہے، ہچکیاں بن گئی، سب ٹھیک ہے میرے بھائی،
پہلے قبلہ تو پوچھ لیا ہوتا کہ مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، پہلے مسئلہ تو پوچھ لیا ہوتا، تحری تو کر لیا ہوتا، علماء کرام سے شریعت کے احکام تو پوچھ لیا ہوتا جس معاملے میں تم فیصلہ لے رہے ہو۔ علم کے بغیر اخلاص کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ تو نادان جاہل ہوتا ہے، وہ تو مخلص جاہل ہوتا ہے، مخلص جاہل ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں واقعہ ہے، وہی 3 نوجوانوں کا، بارش برس رہی تھی، پناہ لے لی انہوں نے غار میں، اور غار کے منہ پر پتھر لگ گیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں بکریاں چرا کر آتا تھا، دودھ دوہتا تھا، اور ماں باپ کو پلائے بغیر بچوں کو نہیں پلاتا تھا۔ ایک رات میرے ماں باپ سو گئے، بچے پیر میں لڑتے رہے بھوک کی وجہ سے، تب بھی میں نے اپنے بچوں کو نہیں پلایا بلکہ ماں باپ کے اٹھنے کا انتظار کیا۔ اس حدیث میں سوال ہے، واقعتاً صحیح سوال ہے کہ بھئی جب ماں باپ سو چکے تھے تو بچوں کو پلا دیتا؟ کیا دودھ کم تھا کہ بچوں کو پلا دیں تو ماں باپ کو نہ ملے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تقی عثمانی صاحب نے تکملہ فتح الملیم میں اس بات کو نقل کیا، ہم نے اپنی کتاب اطاعت والدین کی حدود میں اس کی تشریح کو اکابر سے نقل کیا کہ وہ جاہل مخلص تھا، وہ اپنے جذبے کے اعتبار سے تو واقعتاً مخلص تھا، لیکن علم کے اعتبار سے جاہل تھا، اسے درجات احکام کا اندازہ نہیں۔ ماں باپ کو پلانے والے اور بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو کھلانے والا باپ ہی ہو سکتا ہے۔ آنکھ لگ گئی ماں باپ کی تو اندازہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کو اتنی بھوک نہیں تھی، اور یہ بچے رو رہے تھے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو بھوک زیادہ تھی، کچھ اور تدبیر کر دی جاتی، اور بھی بہت سارے پہلو ہیں۔ علم اور اخلاص دونوں آدمی کو چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی نصیب فرمائے، اس اخلاص پر جینا مرنا اللہ میرے لیے آپ کے لیے آسان فرمائے۔ سبحان اللہ۔